ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے۔ راستہ میں کفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے۔ راستہ میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے۔ ڈلے مارتے، مذاق کرتے، وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول۔ بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا۔ نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا نعرہ تھا۔ امیر المومنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے۔ پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے۔ ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالیٰ شانہ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا، انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے۔ حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو پھر دوسروں کے قرضے کو پوچھنا۔ ہارون رشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا، میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ شانہ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، سادون مجنون راستے میں آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب بھی یہی تھا کہ مان لو، تسلیم کر لو کہ تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو۔ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوشی طاری رہی کہ 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ ان کی ایک انگوٹھی کی مہر تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی نوع کی قدرت صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ یہ مضمون گویا ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتا تھا۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے جنگل میں جا رہا تھا، میں نے صادون مجنون کو دیکھا جو صادون مجنون کے نام سے مشہور تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو صبح شام ہر وقت ایک طویل سفر کے لیے تیار بیٹھا ہو اور سفر کے لیے توشہ کسی قسم کا بھی ساتھ نہ ہو، نہ کوئی سفر کا سامان سواری وغیرہ اس کے پاس ہو، اور اس کو ایک ایسے مولا کے پاس جانا ہو جو نہایت عادل بڑا کریم ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان اس وقت فیصلہ کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نہ تو دنیا کے چھوٹنے پر رو رہا ہوں، نہ موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں، بلکہ اپنی عمر کے اس دن پر رو رہا ہوں جو کسی نیک عمل سے خالی رہ گیا ہو۔ خدا کی قسم مجھے اپنے سامان سفر کی کمی رلا رہی ہے۔ سفر بہت طویل اور بڑی مشقت کا ہے، بہت سی گھاٹیاں اس سفر میں پیش آتی ہیں، اور میرے پاس سفر کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، اور اس سفر کے سب مصائب برداشت کرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میں نے ان سے یہ حکمت کی باتیں سن کر کہا کہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ تم بھی دنیا داروں کے کہنے سے دھوکہ میں پڑ گئے، مجھے جنون نہیں ہے، میرے آقا کی محبت میرے دل میں، میرے جگر میں، میرے گوشت پوشت میں، میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے۔ اس کے عشق میں حیران و پریشان رہتا ہوں، اس کی وجہ سے دنیا کے پاگل مجھے مجنون کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں سے بھاگتے ہیں، جنگل میں پڑے رہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمیوں سے ہمیشہ دور رہے اور اللہ جل شانہ کی ہم نشینی ہر وقت اختیار کر۔ تو آدمیوں کا جس حالت میں دل چاہے تجربہ کر لے، تو ہر حالت میں ان کو بچھو پائے گا کہ تکلیف پہنچانے کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہوگا۔